السلام علیکم ناظرین، اس ویڈیو بلاگ کے ساتھ میں ہوں شاہد کاظمی۔ میں اس وقت ایک قبرستان کے اندر موجود ہوں اور ایک حیران کن حقیقت ہے جس سے ہم انکار کرتے ہیں کہ ایک دن یقینی طور پہ ہر انسان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور خاص طور پہ ہم نے قبرستانوں کو اپنے بچوں کے لیے نو گو ایریا بنا دیا ہے۔ آپ اگر کسی دن کسی بھی قبرستان کا وزٹ کریں اور یہاں پہ آئیں تو آپ پہ ایک حقیقت آشکار یہ ہوگی کہ قبرستان بنیادی طور پہ نہ صرف جائے عبرت ہیں بلکہ یہ زندگی میں سیکھنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ بن سکتے ہیں ہمارے لیے۔ ہم اپنے بچوں کو قبرستان کے اندر لے کے آئیں، ان کو بتائیں کہ یہاں پہ کون کون سے لوگ دفن ہیں اور کتنے کتنے بڑے لوگ یہاں پہ دفن ہیں، اور اس کے ساتھ ہم اپنے بچوں کی اخلاقی تربیت اس طرح کر سکتے ہیں کہ ہم ان کو یہ باور کروانا شروع کر دیں کہ ہماری آخری آرام گاہ یقینی طور پہ یہ قبرستان ہے، اور ان کو یہ باور کروائیں کہ ہماری جو دنیاوی زندگی ہے وہ بالکل عارضی زندگی ہے، اور اس عارضی زندگی کے اندر ہمارا سب سے بہتر عمل ہماری نجات کا ذریعہ بنے گا۔ ہمارا سب سے بہتر عمل ہماری نہ صرف نجات کا ذریعہ بنے گا بلکہ ہم اگر یہاں پہ دنیا میں اچھے کام کریں گے تو آخرت میں ہمیں اس کا اتنا ہی اچھا اور بہترین صلہ ملے گا۔ یہاں پہ ناظرین ایک بات جو میں گوش گزار کرنا چاہتا ہوں تمام اپنے سننے والوں کو اور دیکھنے والوں کو، کہ ہم اپنے بچوں کو قبرستان سے روشناس کرواتے ہوئے ان کے ذہنوں میں ایک احساس ڈال سکتے ہیں کہ وہ دوسروں کی نہ صرف مدد کریں بلکہ دوسروں کی مدد کرنے کے ساتھ ساتھ معاشرے کی فلاح کے لیے بطور مثبت شہری بھی اپنا کردار ادا کریں۔ ان کو ہم بتا سکتے ہیں، ان کو ہم دکھا سکتے ہیں کہ وہ قبرستان کے اندر اگر آ کے دیکھیں کہ کیسی کیسی ہستیاں، کیسے کیسے لوگ منو مٹی تلے چلے گئے ہیں، اور یہ عارضی دنیا ہے۔ اس عارضی دنیا کے اندر لازمی طور پہ وہ اگر اچھے اعمال کرتے ہیں تو یہ اچھے اعمال ان کے نہ صرف کام آنے ہیں بلکہ یہ اچھے اعمال ان کے اہل و عیال کی اچھی پہچان بھی بن جائیں گے۔ ہم نے ایسی جگہوں کو اپنے بچوں کے لیے جب نو گو ایریا بنا دیا ہے تو وہ نہ صرف معاشرے میں مثبت شہری کا کردار ادا نہیں کر پاتے بلکہ وہ اس عارضی دنیا کو اور ایسی دنیا کو اور ایسی زندگی کو کہ جس نے ایک دن ختم ہو جانا ہے اسی کو مستقل سمجھنا شروع ہو گئے ہیں۔ یہ قبرستان عبرت کی جگہ تو ضرور ہے، لیکن اگر ہم قبرستانوں کا باقاعدگی سے وزٹ کرنا شروع کر دیں اور اپنے بچوں کو بھی یہاں پہ ساتھ لانا شروع کر دیں، وہ دیکھیں کہ ان کے جد، ان کے خاندان، ان کے بزرگ کیسے کیسے انداز سے کس طرح یہاں پہ مدفن ان کے بنے ہوئے ہیں، تو اس وجہ سے ان میں اچھے اخلاق نہ صرف آئیں گے بلکہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس عارضی دنیا کو صرف ایک عارضی ٹھکانہ سمجھتے ہوئے لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا شروع کر دیں، نیکیاں کرنا شروع کر دیں۔ اب ان کی یہ نیکیاں، چھوٹی چھوٹی نیکیاں معاشرے کو کس سمت لے جائیں گی یہ آپ خود بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں۔ ان کے چھوٹے چھوٹے اقدامات سے وہ دوسروں کی مدد کرنا شروع کر سکتے ہیں اور ضرورت مندوں کی مدد کرنا شروع کر سکتے ہیں، غریبوں کا ہاتھ تھامنا شروع کر سکتے ہیں، معذوروں کی مدد کرنا شروع کر سکتے ہیں، پڑھائی میں ایسے طالب علموں کی مدد کرنا شروع کر سکتے ہیں کہ ان کے دل میں جب یہ خیال راسخ ہو جائے گا کہ یہ دنیا عارضی ہے اور ایک دن ہم سب نے جانا ہے، تو وہ اپنی اس زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد اپنا لیں گے۔ یہ مقصد وہ کسی بھی شعبے میں اپنا لیں گے، اور یہ مقصد ان کا بنا لینا یقینی طور پہ نہ صرف معاشرے کے لیے بہتر ہے بلکہ ان کے اپنی ذات کے لیے بھی بہتر ہے کہ اس سے ان کی اپنی ذات کے اندر نہایت مثبت تبدیلیاں آ سکتی ہیں۔ ہم نے اپنے بچوں کے ذہنوں سے یہ بات نکال دی ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے اور یہ ہمارا ایک عارضی ٹھکانہ ہے۔ جب ہم نے یہ بات یہاں سے نکال دی ہے، بچوں کے اذہان سے، قلوب سے یہ بات ہم نے منہا کر دی ہے، مٹا دی ہے، تو آپ دیکھیے کہ وہ اس زندگی کو مستقل زندگی سمجھے بیٹھے ہیں کہ جو ہم یہاں پہ دنیا پہ گزار رہے ہیں۔ جب اس کو مستقل زندگی سمجھ کے وہ یہاں پہ زندگی گزار رہے ہیں، وہ جیسے جیسے بڑے ہوتے ہیں ان کے ذہنوں میں یہ بات مضبوط ہوتی جاتی ہے کہ اس زندگی کے بعد تو کچھ ہونا نہیں ہے۔ اس حوالے سے ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کے دلوں میں یہ بات ڈالیں کہ یہ زندگی عارضی ہے اور اس زندگی کے بعد ایک ابدی زندگی شروع ہونی ہے جس پہ ہمارا ایمان ہے، اور وہ ابدی زندگی ہی حقیقی زندگی ہے۔ ہم نے اس حقیقی زندگی کے بارے میں اپنے بچوں کے دلوں میں جب باتیں ڈالیں گے تو وہ بے خوف ہو کے معاشرے کی فلاح کے لیے کام کر سکتے ہیں۔ وہ معاشرے کی فلاح کے لیے ایسے کام کر سکتے ہیں کہ ان کے دلوں میں ایک بات مضبوط ہو جائے گی کہ وہ دنیا میں لوگوں کی جتنی زیادہ مدد کریں گے اس کا اتنا ہی صلہ ان کو ملے گا۔
ان کے دلوں میں یہ بات بیٹھ جائے گی کہ وہ جتنا یہاں پہ دنیا میں رہتے ہوئے دوسروں کی مدد کرنا شروع کر دیں گے، ان کا ہاتھ تھامنا شروع کر دیں گے، ان کی ضرورتیں پوری کرنا شروع کر دیں گے، ان کا احساس کرنا شروع کر دیں گے، ان کی قدر کرنا شروع کر دیں گے، اتنا ہی ان کو ایک ایسا جہاں ہے جہاں پہ مستقل انہوں نے رہنا ہے، ابدی طور پہ رہنا ہے، وہاں پہ ان تمام چیزوں کا ان کو اتنا ہی صلہ ملے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو قبرستان ایک نو گو ایریا سمجھ کے نہ لائیے۔ آپ بچوں کو قبرستان اس وجہ سے نہ لائیے کہ ان کو خوف آئے گا، بلکہ اپنے بچوں کو قبرستان اس لیے لے کے آئیے کہ یہاں پہ ایسے لوگ موجود ہیں منو مٹی تلے جو کل آپ کے ساتھ ہنستے کھیلتے تھے۔ یہاں پہ ایسے لوگ موجود ہیں جو کل گزرے کل میں آپ کے ساتھ ایک زندگی گزار رہے تھے، ایک عارضی زندگی آپ کے ساتھ گزارتے جب ان کا وقت آیا تو وہ ابدی زندگی کی طرف چلے گئے، ابدی حیات کی طرف چلے گئے۔ آپ قبرستان میں آئیں تو آپ کو یہاں پہ اشعار کتبوں پہ لکھے ملتے ہیں۔ ان اشعار کو صرف ہم نے اشعار سمجھ لیا ہے، ان کا کوئی اثر ہمارے نہ قلوب و اذہان پہ ہوتا ہے، نہ اپنے بچوں کو نہ ہم یہ سکھانا چاہتے ہیں۔ آپ اپنے بچوں کو فرض کریں جیسا کہ اس خطبے پہ لکھا ہے کہ آپ کے قدموں میں سکون آج بھی ملتا ہے ہمیں، آپ کی تربت سے دعاؤں کی صدا آتی ہے۔ آپ اپنے بزرگوں کی قبروں پہ آئیے، اپنے بچوں کو ساتھ لے کے آئیے، آپ دیکھیے کہ معاشرے میں آپ کس طرح ایک مثبت تبدیلی لے کے آنے کا سبب بن جائیں گے۔ یہ ویڈیو بلاگ اگر آپ کو اچھا لگے اس کو لائک کیجیے، رائے دیجیے اور شیئر کیجیے گا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔